بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 333 ہے، اور آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے حلیہ مبارک۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد شروع کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه سمعه يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قامت تھے اور نہ ہی بہت پست قامت، رنگ بہت زیادہ سفید نہ تھا اور نہ ہی زیادہ گندمی، بال نہ زیادہ گھگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ اور 10 سال ہی مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ بزرگان محترم، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو طویل عرصہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف سے واقف تھے، انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی توازن، رنگت، بالوں کی ساخت، عمر اور نبوت کی ادوار کو نہایت متوازن انداز میں بیان کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت درمیانی تھی، نہ ہی بہت زیادہ بلند تھے کہ اجنبی محسوس ہوں اور نہ ہی بہت پست کہ کم نظر آئیں، بلکہ اعتدال اور توازن کی علامت تھے۔ درمیانی، خیر الامور اوساطها، درمیانی امور جو ہے وہ بہترین امور جو ہے وہ درمیانی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کی طرح جسمانی پہلو میں بھی کامل توازن کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت روشن تھی، مگر غیر فطری چمک یا سفیدی نہیں تھی، بلکہ ایسی نورانیت جس میں لطافت بھی ہو، وقار بھی ہو اور دلکشی بھی ہو، وہ نمایاں طور پر تھی۔ نہ بہت سفید کے پھیکی لگے، نہ زیادہ سانولی، بلکہ خالص عربی رنگ جو روشنی میں چمکتا اور دلوں کو کھینچ لیتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی اعتدال پر تھے، نہ بہت زیادہ گھنگریالے جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ نرم و خوشنما جو کبھی شانوں تک پہنچ جاتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر اعتبار سے توازن، اعتدال، خوبصورتی اور وقار کی حامل تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ یہ عمر انسانی شعور، تجربہ اور عقل کی پختگی کا نقطۂ کمال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا فریضہ ایسے وقت میں دیا گیا جب عقل و عمل دونوں ہی اپنی انتہا پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے مکے میں 10 برس قیام فرمایا۔ اس مدت میں دعوت، صبر، ایمان اور توحید کا پیغام عام کیا۔ پھر مدینے میں 10 برس رہے، جہاں آپ نے اسلامی معاشرہ قائم کیا، شریعت کو مکمل کیا اور دین اور دنیا کے لیے ایک عدل پر مبنی نظام چھوڑا۔ حدیث میں 60 برس کا ذکر
موجود ہے۔ بعض روایتوں میں 63 سال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ 60 برس کے ایک روایت میں اور ایک روایت میں 63 برس، اور دونوں روایتوں میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سے کچھ زیادہ تھی، یعنی 63 سال تھی۔ آخر میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وفات کے وقت بھی نور اور جوانی کی لطافت سے منور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار بہت کم تھے، کوئی آپ ہمیشہ تازگی اور وقار کی علامت رہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال صورت، کمال سیرت اور توازن فطرت کی آئینہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال، جمال، وقار اور نور جھلکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کی ظاہری صورت بھی حسن کامل کا مظہر ہے اور باطنی سیرت بھی اخلاق و نبوت کی انتہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات کو، ان اوصاف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔